ہسٹری کی دنیا میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم آپ کو تاریخ کے مستند حقائق اور پراسرار پہلوؤں سے روشناس کراتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے 7 عجوبوں میں شمار کیے جانے والے تاج محل کے ان پوشیدہ رازوں کے بارے میں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ کیا واقعی تاج محل کے نیچے خفیہ کمرے ہیں؟ کیا شاہ جہاں بلیک تاج محل بنانے والا تھا؟ کیا اس کی تعمیر میں کوئی خاص خفیہ تکنیک استعمال کی گئی تھی؟ آئیے تاریخ کے ان چھپے ہوئے پہلوؤں کو دریافت کرتے ہیں۔ تاج محل کے بند کمرے، ان میں کیا چھپا ہے؟ تاج محل کے نیچے اور اس کے مختلف حصوں میں کئی دروازے اور کمرے موجود ہیں جو آج تک بند ہیں۔ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا (ACIA) کے مطابق یہ کمرے مغلیہ دور کی تعمیراتی تکنیک کا حصہ تھے اور عمارت کی مضبوطی کے لیے بنائے گئے تھے، لیکن کئی نظریات کے مطابق ان کمروں میں ایسی تحریریں اور تاریخی نوادرات چھپے ہو سکتے ہیں جو مغل دور کے بارے میں نئے انکشافات کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان کمروں میں ہندو مندر کی باقیات چھپی ہیں، لیکن اس کا کوئی سائنسی یا تاریخی ثبوت موجود نہیں ہے۔ کیا شاہ جہاں بلیک تاج محل بنوانا چاہتا تھا؟ فرانسیسی سیاح جان بیپٹسٹ ٹاورنیئر نے اپنی 1665 کی تحریروں میں ذکر کیا ہے کہ شاہ جہاں دریائے یمنا کے دوسری طرف ایک سیاہ رنگ کا تاج محل بنوانا چاہتا تھا جہاں اسے دفن کیا جانا تھا۔ تاہم ماہرین انسان قدیمہ نے اس دعوے کو مسترد کر دیا کیونکہ مہتاب باغ میں جو کالے رنگ کے پتھر ملے تھے وہ در حقیقت سفید سنگ مرمر پر وقت کے ساتھ لگنے والی قدرتی رنگت تھی، نہ کہ کسی بلیک تاج محل کے آثار۔ تاج محل کے گنبد اور میناروں کا منفرد ڈیزائن، مغلوں نے تاج محل کی تعمیر میں ایسی تکنیک استعمال کی جو آج بھی حیران کن ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تاج محل کے چاروں مینار باہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر زلزلہ آئے تو مینار مرکزی گنبد پر نہ گریں بلکہ باہر کی طرف گر کر نقصان کو کم کرے۔ یہ اس دور کی جدید ترین انجینئرنگ تھی جو آج بھی ماہرین کو حیران کرتی ہے۔ تاج محل کا رنگ دن کے وقت کیوں بدلتا ہے؟ ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ تاج محل کا رنگ مختلف اوقات میں بدلا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ صبح کے وقت یہ گلابی نظر آتا ہے، دوپہر میں چمکدار سفید اور شام کو سنہری۔ اس کی بنیادی وجہ سنگ مرمر کا وہ خاص مادہ ہے جو سورج کی روشنی کے مطابق اپنا عکس بدلتا ہے۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ شاہ جہاں نے یہ خاص اثر جان بوجھ کر تخلیق کروایا تھا تاکہ تاج محل کی خوبصورتی ہر وقت مختلف نظر آئے۔ کیا تاج محل پہلے ایک ہندو مندر تھا؟ یہ دعویٰ کہ تاج محل دراصل ایک قدیم شیو مندر تیجو مائلے تھا سب سے پہلے PN اوک نامی مصنف نے اپنی کتاب میں کیا۔ اہم آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا اور دیگر تاریخی شواہد اس نظریے کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ تاج محل کی تعمیر سے متعلق تمام دستاویزات، شاہی فرامین اور اس دور کی تحریریں یہی ظاہر کرتی ہیں کہ یہ ایک اسلامی فن تعمیر کا نمونہ ہے جسے شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں بنوایا تھا۔ تاج محل کی دیواروں پر قرآن کی آیات کیوں لکھی گئی ہیں؟ تاج محل کی دیواروں پر جو خطاطی موجود ہے وہ دراصل قرآن مجید کی آیات ہیں۔ ان میں خاص طور پر جنت، محبت اور آخرت سے متعلق آیات لکھی گئی ہیں جو ممتاز محل کے لیے شاہ جہاں کی محبت اور عقیدت کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ خطاطی ایک ایرانی فنکار امانت خان نے کی تھی جو اس وقت کا مشہور خطاط تھا۔ تاج محل کی تعمیر میں برطانوی راج کے دوران تبدیلیاں کی گئیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برطانوی حکمرانوں نے تاج محل میں کئی تبدیلیاں کیں۔ اصلی باغات جو مغل طرز کے تھے برطانوی حکمران لارڈ کرزن کے دور میں جدید انگریزی باغات میں بدل دیے گئے۔ اس کے علاوہ برطانوی فوجیوں نے 19ویں صدی میں تاج محل کی قیمتی پتھر جڑے دیواروں اور آرائشی عناصر کو بھی نقصان پہنچایا جس کی مرمت بعد میں کی گئی۔ تاج محل صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک شاندار تاریخ کا آئینہ ہے۔ ہر پتھر میں ایک کہانی چھپی ہے، ہر نقش میں ایک راز پوشیدہ ہے۔ یہ محبت، فن اور حیرت انگیز تعمیراتی مہارت کا ایسا امتزاج ہے جو آج بھی دنیا بھر کے سیاحوں کو حیران کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو یہ ہسٹری کی دنیا کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ تاج محل کا کون سا راز آپ کو سب سے زیادہ حیران